لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اور قرآن پاک کی یاد رکھیں گے عظمت ہے کہ انسان اس کو جب بھی پڑھے، اس کی شرائط ہیں کہ وہ پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور اس کا دل جو ہے وہ بھی کفر اور شرک سے پاک ہو، اور وہ ہدایت کے لیے پڑھے، اعتراض کے لیے نہ پڑھے، اور پھر قرآن کو کسی اونچی جگہ پہ رکھے۔ اور بعض علماء تو اتنے ادب کرتے تھے کہ قرآن کی طرف پاؤں بھی نہ کریں۔ ہمارے مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا بدر عالم، انہوں نے بڑی اعلیٰ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ بہرحال اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا، حلم بھی دیا تھا، ولایت بھی عطا فرمائی تھی۔ وہ فوت ہو گئے، دفن ہو گئے۔ اب قدرتی بات یہ ہے کہ مدتوں کے بعد، کیونکہ قاعدہ یہ تھا عرب میں کہ بھئی ایک مردے کو جب دفن کر دیتی ہیں 6 مہینے کے بعد قبر کھود کے اس کی ہڈیاں الگ کر دیتی ہیں، اس جگہ پھر دوسرا مردہ دفن کر دیتی۔ تو ان کی قبر مبارک جب کھولی گئی تو دیکھا کہ بالکل پورا کا پورا یعنی ذرا کفن بھی میرا نہیں ہوا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی مبارک کو ابھی انہوں نے تیل لگایا، بند کر دی گئی قبر۔ سال کے بعد پھر کھولی گئی، پھر اسی طرح، پھر سال کے بعد کھولی گئی تو پھر بھی حضرت اسی طرح، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس قبر کو نشان لگا دو، یہ کبھی نہ کھولی ہے۔ تو ان کے گھر والوں سے پتہ کیا اور ان کے شاگردوں سے پتہ کیا، ان کے کچھ عزیز جو ہیں وہ ابھی تک بھی مدینہ منورہ میں ہیں، ان سے پتہ کیا کہ ابھی اللہ نے جو ان کو یہ مقام دیا کہ ان کا جسد محفوظ ہے، کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدل نہیں۔ کون سا ایسا عمل تھا حضرت کا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا ہے؟ انہوں نے کہا جی ویسے تو وہ بہت بڑے عالم تھے نا، ہر وقت قرآن و حدیث ہی پڑھتے پڑھاتے تھے، لیکن ایک بات ان میں تھی جو ہم نے کسی اور بزرگ میں نہیں دیکھی، کہ وہ جیسے قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے نا، حافظ قرآن بیٹھا ہو تو اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے، کہتے بھی اس کے سینے میں بھی تو اللہ کا قرآن ہے۔ تو یعنی وہ اتنا ادب کرتے تھے اللہ کے قرآن کا، اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ ان کے جسد کو محفوظ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں سوئے ہوئے ہیں، یوں پکڑا ہوا ہے، اور بعض لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور اس طرح قرآن نہیں پڑھا، قرآن ادب کے ساتھ پڑھنا ہوتا۔ یعنی میرے آقا جو رحمت دو جہاں ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان میں جب قرآن وحی اترتی تھی تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ سردیوں کی رات میں جب شدید سردی ہوتی تھی اور وحی نازل ہوتی، یا تفسد عرقاً، حضور کے پسینہ آ جاتا پیشانی پہ اور آپ پسینے کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کا ادب تھا، قرآن کی ثقل معنوی کا اثر تھا کہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔